بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرۃ خانے یا بک ریویو کے حوالے سے آج ایک نئی کتاب کا ہم تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے The Rise and Triumph of the Modern Self۔ یہاں ہم نے جو اب تک ریویو کیا ہے تو ایک کتاب جو تھی وہ سی ایس لوئس کی کتاب تھی دا ایوولوشن آف مین۔ اس کے بعد نیل پوسٹ مین کی کتاب تھی ٹیکنوپولی، اور پھر بنگ چول ہان کی کتاب تھی دا برن آؤٹ سوسائٹی، اور یہ میرا خیال ہے چوتھی کتاب ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ امید یہ ہے کہ یہ 2 نشستوں میں ہم انشاءاللہ اس کتاب پر جو ریویو ہمارا ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ یہ جو ساری کتابیں یہاں پہ ہم نے جس کا ریویو کیا، پہلی 3 کتابیں بھی اور یہ چوتھی کتاب، ان سب میں جیسے ایک احساس ہے ایک کرائسس کا۔ ہم لوگ کے جو پوسٹ کولونیل سوسائٹیز میں رہتے ہیں اور تھرڈ ورلڈ کہلاتے ہیں اور انڈر ڈیولپڈ کہلاتے ہیں، ان کو جیسے بہت زیادہ احساس ہے اپنے پچھڑے پن کا کہ جی ہم پچھڑ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ ایک بیلیٹڈ کانشیسنس ہے جس کا ہم شکار ہیں، اور ہم مغرب کو، یورپ کو اور نارتھ امریکہ کو، یا اور اب تو ظاہری بات ہے کہ جو بہت ہی جدید ممالک ہیں ان میں مثال کے طور پہ ایشیا کے کئی ممالک ہیں، تائیوان ہے، سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، تو ہم ان کو بہت ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا چھوٹے بچے کہ جی میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا، تو وہ ہمیں ایسے لگتا ہے امت مسلمہ کے جو زیادہ تر ممالک ہیں ان کی جو ایلیٹ ہے یا جو مڈل کلاس بھی پڑھی لکھی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یار ہم بڑے ہو کے یہ بنیں گے، اور کاش ہم جو ہے وہ ایسے ہوتے۔ اکبر الہآبادی کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ مشرق میں ولادت پر راضی نہ تھے یہ بندے، چارہ ہی مگر کیا تھا فطرت جو یہاں جن دے۔ تو فطرت نے اگر ہمیں یہاں جن دیا ہے، یہاں جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے، تو ہم کچھ شرمندہ سے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور جو اخلاقی بحران ہے، جو ہماری مورل بینکرپسی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ فائنینشل ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن ممالک کو یا جن سماجوں کو ہم بہت دیکھتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں، ان کو ہم گلوریفائی کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کے ہاں کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کا جو بڑا دماغ ہے وہ کیسے دیکھ رہا ہے اپنے ہاں کی صورتحال کو۔ تو اس میں جیسے ایک عبرت بھی ہے، یعنی یہ جو بک ریویوز کے لیے ہم اس طرح کی کتابوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں، اس میں ایک عبرت کا پہلو بھی ہے کہ اگر ہمارے آئیڈیلز وہی رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویسے بنیں، تو پھر اس کا انجام کیا ہے۔ اور ان میں سے جن لوگوں کی ہم نے بات کی، سی ایس لوئس تو ایک کرسچن تھا، یہ جو آج کتاب کا آتھر ہے یہ بھی ایک کرسچن ہے۔ کرسچن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مذہبی آدمی، لیکن بنگ چول ہان تو بالکل ہی ایک لبرل سا آدمی ہے، پوسٹ ماڈرنسٹ ہے۔ اسی طریقے سے نیل پوسٹ مین بھی اس طریقے سے کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے۔ تو وہاں کا جو بڑا دماغ ہے، ان کو جو کرائسس کا احساس ہو رہا ہے، تو وہ بھی ہمارے پیش نظر تھا کہ ہم اس وجہ سے اس طرح کی کتابیں یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو زوال کا احساس پیدا ہوا ہے 20ویں صدی کی ابتدا میں، اور خاص طور پر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، وہ جو ایک خاص طرح کا ٹرائمفلزم تھا نا
مغرب کا، اور جو انلائٹنمنٹ کی جو ویلیوز تھیں کہ بھئی اب ہم جو ہے وہ ڈارک ایجز سے نکل آئیں، اور اب جو ہے جہالت کا، سپرسٹیشن کا، غربت کا، بیماری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اور ایک انیویٹیبل پروگرس ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور اب اس کو روکنے والی چیز کوئی نہیں، کیونکہ روکنے والی چیز جو تھی وہ روایت تھی، وہ مذہب تھا، وہ چرچ تھا، ٹھیک ہے، جو مذہبی ادارے تھے، تو ان کو ہم نے کھڈے لائن لگا دی ہے، ان کو ہم نے جیسے کٹ ٹو سائز کر دیا ہے، اور بالکل ان کو ہم نے مارجنلائز کر دیا ہے۔ سیکولرائزیشن کا جو عمل ہوتا ہے اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ مارجنلائزیشن آف ریلیجن یا مارجنلائزیشن آف ریلیجس انسٹیٹیوشنز، ٹھیک ہے، یہ عمل وہاں ہوا۔ تو یہ ایک مثال کے طور پہ جو اسپینگلر کی کتاب ہے ڈکلائن آف دا ویسٹ، 1926 میں کتاب لکھی گئی۔ پھر یہ جو ایک اور کتاب ہے رینے گینو کی کتاب ہے دا کرائسس آف دا ماڈرن ورلڈ، یہ 1927 میں لکھی گئی۔ پھر یہ جو ہم نے یہ جو کتاب ہے سوروکن کی کتاب ہے دا کرائسس آف آر ایج، یہ 1941 میں لکھی گئی۔ دا ایبولیشن آف مین، جس کا ہم نے یہاں تبصرہ کیا تھا، 1943 میں لکھی گئی۔ ٹیکنوپلی، جس پر ہم نے یہاں بات کی تھی، وہ 1992 میں کتاب لکھی گئی، اور دا برن آؤٹ سوسائٹی یہ 2010 میں۔ اور یہ جو کتاب جس پر آج ہمیں کچھ بات شروع کرنی ہے، دا رائز اینڈ ٹرائمف آف دا ماڈرن سیلف، یہ 2020 کی کتاب ہے۔ اور یہ جو صاحب ہیں، جو اس کے آتھر ہیں، وہ بنیادی طور پر ایک آپ سمجھ لیں کہ کارل ٹرومین ان کا نام ہے، 1967 کی ان کی پیدائش ہے، امریکن ہیں، اور بنیادی طور پر یہ تھیولوجین ہیں اور ایکلیزیاسٹیکل ہسٹورین ہے، یعنی یہ جو چرچ کی ہسٹری ہے نا، اور یہ پریسبیٹیرین ہے، پریسبیٹیرین پروٹیسٹنٹس کا ایک گروہ ہے، اور یہ ایک آرڈینڈ منسٹر بھی ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہے نا کہ یونیورسٹی ہے اور مدرسہ ہے، تو وہاں پر بھی ماڈرن یونیورسٹیز بھی ہیں اور پھر سیمینریز بھی ہیں، اور کچھ ان کے درمیان میں ہیں، یعنی جیسے جن کو کرسچن کالجز کہتے ہیں، یہ کرسچن یونیورسٹیز کہتے ہیں، یعنی اس کی مثال ہمارے یہاں مدرسہ ہے اور یونیورسٹی ہے، اور پھر اسلامک یونیورسٹیز ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیں وہاں کے ایک کرسچن کالج میں، گروو سٹی کالج جو ہے، وہاں پر یہ پروفیسر ہیں، اور یہ زیادہ تر ان کا کام جو ہے جو پروٹیسٹنٹ جو ڈینومینیشن ہے اس کی ہسٹری پہ انہوں نے کام کیا۔ لوتھرس لیگیسی کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے، پھر جان اوون ایک مشہور تھیولوجین ہے، اس پر کتاب ہے، پھر ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دا کریڈل امپیریٹو، اور یہ جو کتاب سب سے مشہور کتاب ان کی وہ یہ ہے۔ اور اس کتاب کا جو سب ٹائٹل ہے، یعنی اس کا جو ٹائٹل ہے وہ تو دا رائز اینڈ ٹرائمف آف دا ماڈرن سیلف ہے، اور نیچے جو اس کا جو سب ٹائٹل آپ کہہ لیں وہ ہے کلچرل ایمنیزیا، ایکسپریسو انڈیویجولزم اینڈ دا روڈ ٹو سیکچول ریولوشن۔ تو کلچرل ایمنیزیا یعنی ایک جیسے یادداشت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ انسان کی شخصیت میں جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ اس کی میموری ہے، اس کی یادداشت۔ جو تاریخ ہوتی ہے وہ ایک کلیکٹیو جیسے میموری ہوتی ہے، اور کلچر کیا ہے؟ کلچر جو انسان سے باہر کی جو دنیا ہے جس کی تشکیل انسان کرتا ہے، یعنی ایک انسان کے اندر کی دنیا ہے اور ایک اس کے باہر کی دنیا ہے جس کو نیچر کہتے ہیں، اور خیال یہ تھا کہ بھئی یہ دونوں نیچر یہ کریٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، ہیومن نیچر یا یہ جو یونیورس ہے کائنات۔ اب ظاہری بات ہے کہ مغرب میں زیادہ تر لوگ ان کو کریٹڈ نہیں مانتے، یہ جو ایکسٹرنل نیچر یا یونیورس ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ کے نتیجے میں، ایک حادثے کے نتیجے میں پیدا ہو گئی، اور انٹرنل جو نیچر ہے یعنی یہ ہیومن بینگ ہے وہ ایک ایوولوشن کے نتیجے میں پیدا ہو گیا۔ لیکن انسان کی جو بنائی ہوئی دنیا ہوتی ہے نا اس کو کلچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں انسان کی بود و باش بھی ہے، اس کا رہن سہن بھی ہے، اس کا آرکیٹیکچر بھی ہے، اس کی زبان بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تخلیقات بھی ہیں، جو عمارتیں وہ بناتا ہے، جو ادارے وہ خلق کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سب کے مجموعے کو کلچر کہتے ہیں۔ تو کلچرل ایمنیزیا
ایک آگے جا کر اس میں تذکرہ ہوگا فارگیٹفلنس کا، کہ جیسے مغرب نے اپنی لیگیسی کو جیسے بھلایا ہے، اور بالکل جیسے سٹارٹنگ فرام نیو جس کو ہم کہتے ہیں نا، بالکل نئے سرے سے آغاز کیا، اور جو پرانی روایتیں تھیں ان کو بھلا دیا، اور پھر ایکسپریسو انڈیویجولزم، ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور بنیادی طور پر یہ کتاب جو ہے وہ سیکشول ریولوشن پر ہے۔ ویسٹ میں اس وقت جو ایک بہت بڑا فینومینا ہے وہ LGBTQ کا ہے، وہ آئیڈینٹی پالیٹکس کا ہے، وہ فیمنزم کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے یہ کتاب ہے۔ تو فیمنزم کا بھی بہت گہرا تعلق ہے سیکشول ریولوشن کے ساتھ، تو اس پر بھی اس کتاب میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ تو اور یہ کتاب ایک لحاظ سے اس طرح سے ہم دیکھ لیں کہ جیسے 2007 میں ایک کتاب چھپی تھی، بہت مشہور کتاب ہے، 700-800 صفحے کی کتاب، چارلز ٹیلر کی اے سیکولر ایج۔ وہ اس کا انداز بھی یہی تھا۔ وہ انداز کیا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ آج 2007 میں ایک دنیا میں ہم رہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ 1500 جو ہے وہ AD میں، یا CE جس کو اب کہتے ہیں کامن ایرا، اس میں دنیا کیا تھی، اور 2007 میں دنیا کتنی بدل گئی۔ اور وہاں پہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو خدا کا انکار ہے، یا خدا سے بیزاری ہے، یا خدا سے لا تعلقی ہے، یہ بہت زیادہ پلوزیبل ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ 1500 عیسوی میں خدا کا انکار، خدا سے لا تعلقی، خدا بیزاری، یہ پلوزیبل نہیں تھی۔ یعنی یہ ظاہری بات ہے، کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ بات کہے تو ایک شور مچ جاتا تھا، ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سیکولر ایج کتاب کیا ہے کہ انہوں نے پھر ٹریس کیا ہے کہ کیا تبدیلی آئی ہے، کہ آج سے 500-600 سال پہلے خدا سے لا تعلق رہنا ناممکن تھا زندگی کے کسی بھی شعبے میں، اور آج جو ہے وہ خدا سے متعلق رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے 2007 میں، خاص طور پر وہ پبلک سفیر میں۔ یعنی اگر وہاں پر کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، ابھی جو فیصلہ ہوا ہے چند مہینے پہلے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو ابارشن کا رائٹ ختم کیا ہے، تو وہاں طوفان برپا ہو گیا، اور خود جو ہے جو آپ کا جو بائیڈن تھا اس نے بہت سخت مخالفت کی، اس نے کہا کہ بھئی یہ ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم اپنی گویا روایت کو توڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ روایت کوئی 40-50 سال پرانی ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے، ٹھیک ہے، 20-25 سال میں اتنی تبدیلی آ گئی ابارشن کے حوالے سے، گے میریجز کے حوالے سے، کہ اب اس میں سے کسی چیز کو اگر اوور ٹرن کیا جا رہا ہے تو ایسا جیسے طوفان اٹھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کوئی ہماری جو ہے وہ 1000 برس کی کوئی روایت تھی جس کو توڑا گیا، حالانکہ وہ ابھی فیصلے آئے 20-25 سال بھی نہیں ہوئے جس کو دوبارہ سے جو ہے انہوں نے ختم کر دیا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس طریقے کا یہ عمل تھا یعنی ان صاحب کا، تو وہ اسی طرح کا جو ہے وہ کارل ٹرومین کی جو کتاب ہے وہ بھی اصل میں یہی ہے۔ اور وہاں پہ اس نے یہ کہا تھا نا کہ آج جو ہے وہ خدا کا انکار کرنا پلوزیبل ہے، اور 1500 عیسوی میں پلوزیبل نہیں تھا۔ تو یہاں اس نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے ایک جملے سے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ I am a woman trapped in a man's body. I am a woman trapped in a man's body. یہ کہا کہ یہ 2020 میں یہ جملہ کہا جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 1994 میں میری دادی فوت ہوئی ہے، تو اس کے زمانے تک یہ جملہ ناقابل فہم تھا، ناقابل ادراک تھا، اور اگر یہ بات یعنی کہی جاتی، کہتے ہماری دادی کی نسل نے، بلکہ ہمارے والدین کی نسل نے کبھی یہ جملہ نہیں سنا، اس کے لیے جملہ بامانی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج صورتحال کیا ہو گئی ہے 2020 میں، یعنی آپ کہیں کہ 20-25 سال میں صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ نہ صرف یہ جملہ بہت بامانی ہے، بلکہ اس کا انکار کرنا یا اس کا رد کرنا حماقت سمجھا جاتا ہے اور بے وقوفی سمجھا جاتا ہے، بلکہ ایک غیر اخلاقی بات سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی نہ صرف یہ بات کہ یہ irrational ہے، بلکہ یہ ان ایتھیکل بھی ہے اس کی مخالفت کرنا۔ یعنی یہ بات کہ کوئی آدمی یہ جملہ کہے، یعنی کوئی مرد یہ کہے کہ میں جو ہے
یعنی عورت کہے کہ میں ایک عورت ہوں جس کو جو ہے وہ ایک مرد کے جسم میں بند کر دیا گیا ہے، یا میں ایک مرد ہوں جس کو ایک عورت کے جسم میں قید کر دیا گیا ہے، تو کہہ دیں کہ آج 2020 میں یہ جملہ جیسے بہت بامانی ہو گیا ہے، اور اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ فوبیا کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ جو ہیں وہ ہوموفوبیا کا شکار ہیں، آپ جو ہیں وہ ٹرانسفوبیا کا شکار ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس کو ٹریس کیا، اسی وجہ سے یہ عمل وہی ہے جو مثال کے طور پہ نیٹشے نے کیا تھا موریلٹی کے حوالے سے، اور جو مشل فوکو نے کیا تھا مغرب کے مختلف اداروں کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل جیسے جینیالوجی کا ہے، یا یہ عمل کیا ہے، یہ آرکیولوجی کا ہے۔ تو یہ کارل ٹرومین کی جو کتاب ہے بنیادی طور پر ایک جینیالوجی ہے کہ یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی۔ اب یہاں پر میں پہلے اس کتاب کا جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہے اس کا ایک ریویو آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کتاب کے 4 حصے ہیں، تو پہلے 2 حصوں کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ 4 حصے ہیں اس کے، اور پہلا حصہ جو ہے اس کا عنوان ہے آرکیٹیکچر آف دا ریولوشن۔ اس ریولوشن کی بات یہاں پر ہو رہی ہے وہ سیکشول ریولوشن، ٹھیک ہے۔ تو وہ پارٹ 1 ہے، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے ری امیجننگ دا سیلف، یعنی سب سے پہلے یہ ہوا ہے کہ ذات کا تصور، نفس کا تصور، فرد کا تصور، شخص کا تصور بدل گیا ہے مغرب میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے کچھ باتیں بیان کی، چند آتھرز کو استعمال کر کے کچھ بنیادی کانسیپٹس انہوں نے بتائے۔ 3 آتھرز کا ذکر کیا انہوں نے پہلے 2 چیپٹرز میں، چارلز ٹیلر کا، ایلسڈیئر میکنٹائر کا اور فلپ ریف کا۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے ری امیجننگ آر کلچر، سیلف اور کلچر۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں گا 2 چیزیں ہیں نا، ایک انفس اور ایک آفاق۔ آفاق وہ والا نہیں جو نیچرل ہے، بلکہ وہ آفاق جو ہیومن کنسٹرکٹ ہے جس کو ہم کلچر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پارٹ 2 ہے، اس کا ٹائٹل ہے فاؤنڈیشنز آف دا ریولوشن۔ یہ جو سیکشل ریولوشن آیا ہے اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں، اس میں انہوں نے ایک چیپٹر کا نام ہے دا ادر جینیون، جو روسو تھا، یہ روسو جو تھا وہ جنیوا کا تھا، اس کا تذکرہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے سیلف ہوڈ کے تصور کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو رومانٹکس ہیں، جو رومانٹک پوئٹس ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اور جو 5واں چیپٹر ہے اس کا ٹائٹل ہے ایمرجنس آف پلاسٹک پیپل، اور اس میں اس نے 3 تھنکرز کا ذکر کیا ہے، ڈارون کا، فرائیڈ کا اور مارکس کا، نیٹشے کا، مارکس کا اور ڈارون کا۔ تیسرا جو حصہ ہے اس کتاب کا اس کا ٹائٹل ہے سیکچولائزیشن آف دا ریولوشن، کہ یہ جو ریولوشن ہے اس میں سیکچولائزیشن کا عمل کیسے ہوا۔ اس میں سیگمنٹ فرائیڈ کا ذکر کیا ہے انہوں نے، پھر نیو لیفٹ کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو آخری پارٹ ہے 4تھا وہ گویا نتائج ہیں، ٹرائمفس آف دا ریولوشن، کہ اس جو انقلاب آیا ہے اس کی فتوحات کیا ہیں۔ تو انہوں نے 3 بڑی فتوحات بتائی ہیں، the triumph of the erotic, the triumph of the therapeutic, triumph of the T، اور T سے مراد یہاں پر کیا ہے، ٹرانسجینڈرزم جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم، اور اس کا جو بنیادی آرگومنٹ ہے وہ ایک لائن میں ہے، یعنی 3 پروسیسز ہوئے ہیں اس پوری کتاب میں، 3 پروسیسز کا تذکرہ ہوا ہے، اور جو پہلا حصہ آج ہم نے پڑھنا ہے جو 2 پارٹس پر مشتمل ہے، اس میں یہ پہلا حصہ مکمل ہوگا، اس کے بعد اگلے 2 حصے جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ آرگومنٹ کیا ہے، وہ ایک جملہ ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا the self must first be psychologized، the self must first be psychologized، پہلے سیلف سائیکولوجائزڈ ہوئی پہلے سٹیپ میں، سائیکولوجی must then be sexualized، اس کے بعد جو سائیکولوجی تھی اس کو سیکشولائز کیا گیا، یہ دوسرا سٹیپ ہے، اور تیسرا سٹیپ یہ ہے اینڈ سیکس مسٹ بی پولیٹیسائزڈ، یعنی جو LGBTQ کا تصور ہے اور آئیڈینٹی پالیٹکس جس کو کہتے ہیں یہ کیسے عمل ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے سیلف سائیکولوجائز ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ سائیکولوجی سیکشولائز ہوئی، اور پھر یہ سیکشولائزیشن
پولیٹیسائز ہوئی. ٹھیک ہے, یہ بیسک اس کا آپ سمجھ لیں کہ پورا مقدمہ ہے. اب اس میں جو پہلا جو ہے وہ ہے کہ یہ آرکیٹیکچر آف دا ریولوشن, یہ کہ جو انقلاب آیا ہے تو اس کا آپ سمجھ لیں کہ آرکیٹیکچر کیا ہے. تو پہلا حصہ اس کا کیا ہے, ری امیجننگ دا سیلف. دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جس کو ہم ماڈرنٹی کہتے ہیں اس میں یہ کام ہوا ہے بہرحال کہ انسان اور اس کے داخل پر توجہ بہت بڑی. میڈیول ایج میں, جس کو مڈل ایجز کہتے ہیں, یورپ میں بھی جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں, جو اصل فوکس تھا وہ خدا پر تھا, انسان پر نہیں تھا. کیونکہ اصل جو ذات ہے, بنیادی ذات کیا ہے, وہ خدا کی ذات ہے. اسی وجہ سے خدا کا علم سب سے برتر علم تھا, یعنی خدا کے بارے میں علم اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ علم, تو یہ سب, اسی لیے تھیولوجی جو ہے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ کوئین آف آل سائنسز ہے. لیکن اس کے بعد تبدیلی آئی جو ماڈرن ایج میں آئی, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکارت سے آئی تھنک دیر فور آئی ایم, ٹھیک ہے, وہ بات شروع ہوئی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایپسٹیمولوجی کے سوالات اٹھے, اور پھر کانٹ پہ جا کر وہ ایک خاص طرح سے مکمل ہوئی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ وہ تھا جس کو کہا گیا انلائٹنمنٹ, جس میں اصل زور دیا گیا فرد پر تو زور تھا ہی, لیکن اس کی عقل پر زور تھا, ریزن پر یا ریشنلٹی. لیکن جب ریزن یا ریشنلٹی پر بہت زیادہ زور دیا گیا تو اس کے ریئیکشن کے طور پر پھر جو ہے وہ جذبات, ایموشنز, سینٹیمنٹس, ٹھیک ہے, اس پر زور دیا گیا. تو اس سے کیا ہوا, جس کو کہا جاتا ہے کاؤنٹر انلائٹنمنٹ موومنٹ شروع ہوئی, اور اس میں پھر جو ہے انسان کے اس پہلو پر توجہ کی گئی. ہمارے ہاں روایتی ایک پیئر استعمال ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر عاقلہ ہے اور ایک انسان کے اندر عاطفہ ہے. ٹھیک ہے, تو عاقلہ کے نمائندے جو تھے وہ انلائٹنمنٹ کے تھنکرز تھے, اور پھر جو کاؤنٹر انلائٹنمنٹ ہے اس میں رومانٹسزم وغیرہ آتا ہے, بعد میں پھر وہ ایگزسٹانشلزم میں بدلا ہے. یہ عاطفہ کے نمائندے ہیں. عاطفہ کا مطلب کیا ہے, جذبات, احساسات, ٹھیک ہے, یہ پہلو سامنے آتے ہیں. تو یہ جو یہاں پر تبدیلی وہ بیان کر رہے ہیں اس میں دا نیچر آف دا سیلف, کہ جو سیلف ہے اس کے بارے میں تصورات بدلنے شروع ہوئے. انہوں نے شروع میں تذکرہ کیا ہے ایک کینیڈین تھنکر کا, چارلز ٹیلر. ٹھیک ہے, اور چارلز ٹیلر کی جو ہے بعد میں جو کتاب مشہور ہوئی وہ تو 2007 میں نے بتایا, سیکولر ایج, ورنہ اس سے پہلے اس کا جو میگنم اوپس سمجھا جاتا تھا وہ کتاب ہے سورسز آف دا سیلف. سورسز آف دا سیلف, دا میکنگ آف ماڈرن آئیڈینٹی. یہ کتاب بہت اہم ہے اور بہت تھک کتاب ہے, بہت زیادہ فلسافیکل کتاب ہے. کہ وہی بات کہ جو جدید شخص ہے یا جدید فرد ہے, اس کی تشکیل میں کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ استعمال ہوئے. اب اس میں اس نے 2-3 باتیں جس پر توجہ دی ہے چارلز ٹیلر نے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کے داخل پر, انسان کے نفسیاتی یا نفسی وجود پر توجہ دینا. ٹھیک ہے, اور یعنی یہ بات کہ میں کیا ہوں یا ہم کیا ہیں, اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ میری سبجیکٹیوٹی کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے, میرا درون کیا کہتا ہے, میرا بھیتر کیا کہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی, جس کو کہا جاتا ہے نا افرمیشن آف دا آرڈینری, ایک عام آدمی کا اور عام زندگی کا کی افرمیشن کرنا. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے, مڈل ایجز میں سب سے بنیادی ذات کیا ہے, خدا کی, اور ہر ایکٹیویٹی خدا کے گرد گھومتی ہے. انسان کے اندر جو ایک بہت بڑا جو اس کی کلچر کا حصہ ہے وہ آرٹ ہے. ٹھیک ہے, آرٹ اور آرکیٹیکچر. تو آرٹ میں, آرکیٹیکچر میں, لٹریچر بھی مذہبی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, مجسمے بھی مذہبی ہوتے تھے, تصاویر بھی مذہبی ہوتی تھی, اور عمارتیں بھی جو بہت نمایاں ہوتی تھی نا. یعنی مڈل ایجز میں آج سے 200-300 سال پہلے تک دنیا کے ہر خطے کی سب سے نمایاں عمارت معبد تھا. معبد, ٹھیک ہے, یعنی بھارت میں کیا ہے وہ مندر ہوں گے, یورپ میں کیا ہے
وہ چرچ ہوں گے، سینیگوگز ہوں گے، اور مسلم امت کے اندر کون سی ہوں گی؟ وہ مساجد ہوں گی. سب سے زیادہ جو جن عمارتوں کو جو ہے وہ گلوریفائی کیا جاتا تھا اور سب سے زیادہ جو ہے ایگرینڈائز کیا جاتا تھا، وہ کیا تھی؟ وہ ظاہری بات ہے معابد تھے. تو لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ نہیں، عام آدمی کا تذکرہ ہوگا، عام آدمی کا جو ہے وہ ذکر ہوگا. اور پھر تیسری چیز یہ تھی کہ فطرت، یعنی انسان کو جس اخلاقی حس کی ضرورت ہے اس کے لیے اس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، فطرت کافی ہے. یعنی خدا کو ریپلیس کر دیا ایک خاص معنوں میں فطرت نے. اسی لیے جس کو ہم نیچرلزم کہتے ہیں نا، نیچرلزم کا بھی ایک مطلب یہ ہے کہ بس یہ فطرت جو ہے کلوز سسٹم ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نیچر اور نیچرل لاز کے تحت ڈیفائن ہو جائے گا. ہمیں اس سے باہر جا کر اس کائنات کے بارے میں کچھ چیز جاننے کی اور بوجھنے کی ضرورت نہیں. تو پہلے یہ نیچرل لا یونیورس میں دیکھا گیا، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اسی طرح کا ایک نیچرل لا میرے اندر بھی ہے. ایمینوئل کانٹ کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ دو چیزیں مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں. تو the starry heavens above and the moral law within، کہ بھائی ایک تو یہ جو آسمان، ستاروں بھرا آسمان ہے یہ، اور جو میرے اندر ایک مورل لا ہے، میرے اندر جو حصے اخلاقی ہے. تو اب آپ دیکھیے نا کہ ایک مورل، ایک نیچرل لا انہوں نے باہر دریافت کیا، جیسے نیوٹن نے دریافت کر لیا کہ جی کچھ لاز ہیں جس کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے. انہوں نے کہا اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی کچھ جو ہے وہ ایسے لاز انسٹال ہیں جس کی بنیاد پر وہ اخلاقیات کے معاملے طے کرتا ہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ وہ لوگ کے جو ایتھیسٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ یونیورسل موریلٹی کو کس طرح سے جو ہے ایکسپلین کریں. کہ بھئی اگر کوئی خدا نہیں ہے، کوئی انیٹ آئیڈیا نہیں ہے، کوئی اے پرائرائے انسان کے اندر، اے پرائرائے گڈز کا کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر اتنی زیادہ یونیورسلٹی کیوں ہے موریلٹی کے اندر؟ تو ایک انہوں نے جو نتیجہ نکالا جہاں سے، وہ ایوولوشن سے نکالا. اور رچرڈ ڈاکنگ جو سب سے مشہور ایتھیسٹ ہمارے یہاں 20-25 سال سے بہت مشہور ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی جیسے جینز ہوتے ہیں نا انسان کے اندر، ایسے ہی میمز بھی ہیں، ایک مورل جین بھی ہے انسان کے اندر. یعنی اگر ہم مذاق میں کہیں تو ایک جو ہے اخلاقی کیڑا بھی انسان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، جو اندر ہی گرو کر رہا ہے، اس کے نتائج جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ چارلس ٹیلر نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہیں جس نے ماڈرن سیلف یا ماڈرن آئیڈینٹی کی تشکیل میں جو ہے وہ کام دیا. پھر ایک تصور اسی کتاب کے پہلے چیپٹر میں کارل ٹرومین نے تذکرہ کیا ہے ایک اصطلاح کا، دا سوشل امیجنری. سوشل امیجنری، دیکھیں ایک لفظ بولا جاتا ہے ورلڈ ویو کا یا کانسیپٹ یا تھیری کا، اس میں ذہن کا بہت زیادہ جیسے غلبہ ہو جاتا ہے. سوشل امیجنری چارلس ٹیلر کہتا ہے کہ ایسی چیزیں، ایسی معاملات جس کے حوالے سے انسان دنیا کے بارے میں غور و فکر بھی کرتا ہے، دنیا کو امیجن بھی کرتا ہے، اور انٹیوٹیولی اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. تو سوشل امیجنری بدل گئی، سوشل امیجنری بدل گئی. کہ جس طرح وہی شروع میں بات کہی ہے نا کہ یہ جملہ ناقابل فہم تھا، لیکن ماڈرن سوشل امیجنری میں کم از کم ویسٹ میں اب یہ جملہ ناقابل فہم نہیں، بلکہ بہت حد تک جو ہے وہ قابل فہم ہے. تو کیا ہوا کہ سوشل امیجنری بدل گئی. اور اس میں گویا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ورلڈ ویو تو عام طور پہ زیادہ ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو تھیریز کو سمجھ سکتے ہیں، فلسفوں کو، کانسیپٹس کو. لیکن امیجنری وہ ہوتی ہے جو بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کرتی ہے. اور یہ سوشل امیجنری کی تبدیلی سب سے بڑھ کر جو ہوتی ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ماڈرن جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یا ماڈرن ٹیلی ویژن ہے، اس کو سب سے زیادہ جو سپورٹ کیا ہے وہ سیگمنٹ فرائیڈ کی تھیریز نے کیا ہے، ٹھیک ہے. جو برنیز جو اس کا محل بھانجا بھی تھا، تو جو ماڈرن پی آر ہے یا ماڈرن میڈیا ہے اس پر بہت زیادہ اس کا اثر ہے. جو ماڈرن ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں نا، وہ ظاہری بات ہے آپ کی کانشیس سیلف کو اپیل نہیں کرتی،
وہ آپ کے سب کانشیس یا انکانشیس سیلف کو اپیل کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جو غیر شعوری طور پر ہمارے احساس میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ چیز گویا بہت گہری ہوتی ہے جو ہماری سینسیبلٹی بن جاتی ہے. سینسیبلٹی تو ہماری سینسیبلٹی بدل جاتی ہے. مثال کے طور پہ نائنٹی کا جو کی دہائی تھی اس میں ہمارے ملک میں ویلنٹائنز ڈے منانا شروع کیا گیا. ٹھیک ہے. اور کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز جو نے کوئی بڑے بڑے بل بورڈز لگائے. تو ہم میں سے جس آدمی نے بھی جس کی تھوڑی بہت جو ہے وہ مذہبی تھا یا نہیں بھی تھا اس کو دیکھ کے بہت دھچکا لگا اور بہت زیادہ مائنڈ کیا گیا اس کو. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ 20-25 سال بعد ہماری جو سینسیبلٹی ہے وہ بدل چکی ہے. ٹھیک ہے. تو ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے مثال کے طور پہ ہر سال گلی گلی محلے محلے میں جو اسکول کھلے ہوئے ہیں وہاں پر منایا جا رہا ہے, دل لٹکے ہوئے ہیں اور مختلف جو ہے مالز میں جو ہے مختلف فنکشنز کیے جا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ چیز گویا ہماری سوشل امیجنری کا حصہ بن گئی ہے اور گویا اس کے بارے میں ہماری جو سینسٹیوٹی اگر کوئی اخلاقی تھی تو وہ ختم ہو گئی. تو ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں ہم اس حوالے سے. ٹھیک ہے. تو ایک تصور انہوں نے دیا ہے یہاں پر سوشل امیجنری کا. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن سیلف کے حوالے سے بھی یہ امیجنری بدل گئی ہے جو آگے جا کے کارل ٹرومین بتائے گا. پھر ایک اور پیئر ہے وہ بھی چارلز ٹیلر کو انہوں نے استعمال کیا ہے اور وہ ایک جوڑی ہے وہ ہے میمیسس کی اور پوائسس کی. میمیسس یا میمیٹک ریڈو کیا ہوتا ہے کہ ایک گیون آرڈر ہے, ایک میننگ کا آرڈر ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اس میننگ آرڈر کو ڈسکور کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آرٹ کی جو روایتی تھیری ہے وہ یہی ہے, میمیٹک تھیری پلیٹو سے شروع ہوئی ہے کہ آرٹ کسے کہتے ہیں. آرٹ بنیادی طور پہ فطرت کی نقالی ہے. اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ افلاطون جو تھا وہ آرٹسٹ کو پسند نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ بھئی چونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ تو پہلے ہی ایک کاپی ہے, ایک اصل کی نقل ہے. یعنی اصل جو ہے وہ تو ورلڈ آف آئیڈیاز ہے نا, عالم مثال ہے, ورلڈ آف فارمز ہے. یہ دنیا ویسے ہی ایک کاپی ہے, ایک نقل ہے. تو پوئٹ یا جو آرٹسٹ ہوتا ہے ویژول آرٹسٹ وہ اس نقل کی مزید نقل بناتا ہے. تو یہ تو اور گھٹیا بات ہے نا. اسی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ میری جو آئیڈیل ریپبلک ہوگی اس میں تمام جو شاعر لوگ ہیں اور آرٹسٹ ہیں ان کو نکال دیا جائے گا, دیش نکالا دے دیا جائے گا. تو بہرحال وہاں آرٹ کا مطلب بھی یہ ہوتا تھا کہ فطرت کی نقالی کرنا. تو میمیٹک ویو موریلٹی کا بھی میننگ کا بھی یہ ہے کہ بھائی ہمیں میننگ کو یا ریئلٹی کو کریٹ نہیں کرنا بلکہ ہمیں اس کو جو ہے وہ دریافت کرنا ہے, وہ موجود ہے. لیکن یہ جو دوسری ہے نا پوائزس, یہ کیا ہے, یہ ہے کہ ہمیں دنیا کیا ہے ہمارے لیے ایک را مٹیریل ہے, ایک خام مال ہے اور اس کو جوڑ کر ہمیں اس کو معنی دینا ہے اور مقصد دینا ہے. یعنی اس کائنات کے اندر اور انسان کے اندر نہ انسان کی کوئی ٹیلوس ہے نہ اس کائنات کا کوئی پرپز ہے. اس کائنات کو معنی انسان دیتا ہے اور اس کی اپنی ذات کو بھی معنی انسان دیتا ہے. یہ جو تصور ہے یہ ظاہری بات ہے کہ ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن دور میں جو آرٹسٹ کا یا پوئٹ کا تصور ہے وہ یہ ہے. رچرڈ راٹی ایک بہت مشہور جو ہے وہ پوسٹ ماڈرن تھنکر ہے, اس کی ایک کتاب ہے, اس میں ایک چیپٹر اس کا نام ہی ہے دا کنٹینجنسی آف دا سیلف. سیلف کنٹینجنٹ ہے اور جو پوئٹ ہوتا ہے وہ گویا تشکیل کرتا ہے سیلف کی. یعنی سیلف کوئی پہلے سے متعین نہیں ہے بلکہ وہ تشکیل کرتا. تو بہرحال یہ دوسری چیز کیا ہے کہ معنی کو کریٹ کس نے کرنا ہے, فرد نے, اور حقیقت کو بھی کس نے کریٹ کرنا ہے, فرد نے. یہ دوسرا کانسیپٹ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور تھنکر ہے جو سوشولوجسٹ ہے, فلپ ریف. اس کی کتاب ایک ہے دا ٹرائمف آف دا تھیراپیوٹک, کتاب بہت مشہور ہے. اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جو بھی کلچر ہوتا ہے نا, یہ سیولائزیشن ہوتی ہے, وہ اس کی تشکیل اس سے ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کی مناہی کرتا ہے. کلچر یا سیولائزیشن طے کہاں سے ہوتا ہے, مناہی سے, فوربڈ کرنے سے. یہ اصل میں فرائڈ کا آئیڈیا ہے. فرائڈ نے یہ کہا تھا نا کہ اصل میں جو سیولائزیشن ہے یہ انسان کو
سپریس کرتی ہے، ریپریس کرتی ہے، دباتی ہے، روکتی ہے. یعنی اس کا جو تصور ہے نا کہ اصل میں تو انسان کے اندر جو سب سے مضبوط داعیہ ہے، امپلس جو ہے وہ سیکشول ہے، جنسی ہے. اور یہ جو سویلائزیشن ہے اس کے ادارے ہیں جس میں فیملی بھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ کلچر بھی ہے، جس میں برادری بھی ہے، جس میں مذہب بھی ہے، جس میں آرٹ وغیرہ بھی ہے. یہ سب کیا کرتے ہیں؟ اس امپلس کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے وہ یہاں بتایا تھا کہ یہ جو نیچر ہے بنیادی طور پر یہ ایک نیگیٹو کام کرتی ہے یا انسان کو جو ہے وہ روکتی ہے. اور اس میں اس نے ایک تصور پیش کیا تھا 3 دنیاؤں کا. 3 دنیایں. ایک کو اس نے کہا تھا کہ جی وہ فرسٹ ورلڈ ہے، ایک کو اس نے کہا تھا سیکنڈ ورلڈ ہے، اور ایک کو اس نے کہا تھا تھرڈ ورلڈ ہے. فرسٹ ورلڈ کیا ہے کہ جس میں معنی، حقیقت، اس کا تعین ہوتا تھا متھ کے ذریعے، اساطیر کے ذریعے، قصے کہانی کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور جس میں دیوی دیوتاؤں کی ایک پوری دنیا ہوتی تھی. اور اس میں جو سب سے اہم لفظ تھا وہ فیٹ تھا، مقدر یا قسمت. ٹھیک ہے. اور ایک خاص طرح کا فیٹلزم پایا جاتا تھا، اور ایک آپ کہیں کہ تقدیر پرستی کہہ لیں یا جبریت پائی جاتی تھی. سیکنڈ ورلڈ کیا تھا کہ جہاں پر معاملہ یہ تھا کہ معنی اور حقیقت یہ طے ہوتی تھی مذہب سے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو وہ کہتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جو کرسچن ایرا تھا، مڈل ایجز کی، کہ وہاں فیٹ کی جگہ کس نے لے لی؟ فیتھ نے لے لی. کہ وہاں پر جو چیزیں طے ہوں گی وہ کیسے طے ہوں گی؟ وہ ایمان کے ذریعے، بلیف کے ذریعے، مذہب کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ ہے. تھرڈ ورلڈ وہ ماڈرن ورلڈ کو کہتا ہے کہ جہاں پر معنی دہندگی کا عمل اور اس کائنات کے اندر جو حقیقت جوئی کا عمل ہے وہ انسان کے ذمے ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پھر چیزیں سٹیبل نہیں رہتی، چیزیں فلکس میں رہتی ہیں نا. یعنی میں کیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، وجود کیا ہے، شعور کیا ہے، اس سب کو طے کس نے کرنا ہے؟ نہ کسی اساطیری عالم سے طے ہونا ہے، نہ کسی مذہب سے اور وحی سے اور پیغمبروں سے طے ہونا ہے، بلکہ خود انسان نے طے کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس سے بھی پھر ایک جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر اس نے بتایا ہے کہ انسان کیا ہے، یہ تصور جو ہے وہ بدلتا رہا. تو اس نے کہا کہ جی مثال کے طور پر جو تصور تھا یونانیوں کا جس میں افلاطون، ارسطو وغیرہ ہے، وہاں انسان کا تعارف یہ تھا کہ انسان ایک پولیٹیکل مین ہے. پولیٹیکل مین یعنی یہ تو پرانا تصور ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان ایک سماجی حیوان ہے. اور سماج ظاہری بات ہے کہ ایک نظم میں بھی ڈھلتا ہے. یعنی سوسائٹی ایک لفظ ہے اور پولیٹی ایک اور لفظ ہے. تو سوسائٹی میں اور پولیٹی میں فرق کیا ہے؟ سوسائٹی بھی ایک کلیکٹیوٹی ہے اور پولیٹی یہ بھی ایک کلیکٹیوٹی ہے. فرق جو ہے وہ امر کا ہے، حکم کا ہے، قانون کا ہے. یعنی ایک کسٹم اور خاص طرح کے ریت رواج اور نیم جن کو بولتے ہیں، نارمز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ تو سماج میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ والنٹری ہوتے ہیں، یہ ٹریڈیشن بیسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ روایت پر مبنی ہوتے ہیں، اس میں جبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن جو پولیٹی ہوتی ہے اس میں ایک قوت نافذہ ہوتی ہے جس کو سلطہ کہتے ہیں، جس کو اختیار کہتے ہیں. تو پولیٹی کیا ہے کہ وہ پھر انسان ایک نظم میں رہتا ہے اور پھر وہاں پر اس کی ظاہری بات ہے کہ ایک نظم حکومت قائم کیا جاتا ہے. تو انسان بنیادی طور پر ایک سیاسی حیوان ہے. اور اگرچہ یہ بات ظاہری بات ہے بہت مبالغہ آمیز ہمیں لگتی ہے، لیکن اس میں جزوی حقیقت پائی جاتی ہے. کیونکہ یہ بات کہ جدید دور میں بھی آپ دیکھ لیں نا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان اے سینس پولیٹیکل. ہر چیز پولیٹیکل ہے، ہر چیز جو ہے اس کا تعلق سیاست سے ہے، ریاست سے ہے، نظم اجتماعی سے. پھر کہتے ہیں کہ اگلا جو فیز آیا وہ تھا ریلیجیس مین کا. یعنی جو مڈل ایجز میں جو ہوا، جو کرسچن ایرا میں تھا، کہ انسان جو ہے وہ ایک مذہبی وجود ہے. آپ دیکھیے نا اس میں بھی یہ جتنی بھی تاریخیں ٹریس کی جاتی ہیں یہ ماڈرن تصور ہے.
اور ماڈرن تصور کیا ہے کہ انسانیت شعور کی جو زندگی ہے، یا انسان نے جب غور و فکر کرنا شروع کر دیا تو وہ گویا اس کو دیکھتے ہیں اس ایج سے جس کو کہا جاتا ہے ایکزیل ایج. اس کو ایک صاحب نے کہا کہ کارل ہاسپرز نے کہا کہ یہ ایکزیل ایج ہے، تقریباً 600 قبل مسیح. وہ کہا جاتا ہے کہ یہ گویا انسانوں کی ذہنی تمدنی تشکیل کا دور تھا. اسی میں بڑے بڑے مذاہب بھی، بڑے بڑے تھنکر بھی پیدا ہوئے. بدھا اسی دور کا ہے، کنفیوشس اسی دور کا ہے، لاؤ ٹزو اسی دور کا ہے، ہیبریو کے پروفٹس اسی دور کے ہیں، اور پھر گریک فلاسفرز کا دور بھی وہی ہے. تو وہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب آغاز کہاں سے کر رہا ہے فلپ ریف بھی؟ سب سے پہلے گریس سے، کہ بھائی وہ کیا ہے، وہ دور جو ہے وہ پولیٹیکل مین کا. پھر اس کے بعد جو مڈل ایجز آیا تو کیا ہے، ریلیجس مین. اس کے بعد پھر جب ارلی ماڈرنٹی تھی، ٹھیک ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ اکنامک مین، کہ انسان جو ہے وہ ایک معاشی انسان بن گیا. اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے پہلے وہ تھا ہومو ریلیجیوسس تھا، تو یہ ہومو اکنامکس ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اب کہتا ہے کہ اب جو تبدیلی آئی ہے نا 20ویں صدی میں، اور اس کے بھی آپ سمجھ لیں کہ دوسرے نصف میں آنی شروع ہوئی ہے، وہ کیا ہے، وہ سائیکولوجیکل مین، سائیکولوجیکل مین، ٹھیک ہے. اور یہ آدمی کیا ہے کہ جو اپنی آئیڈینٹی کی تشکیل اپنے داخل کے تھرو کرتا ہے، خارج کے تھرو نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا بن گئی ہے، خوشی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ مغرب میں اب بنا ہوا ہے وہ ہیپینس کا لفظ ہے نا، کہ جی ہیپینس ہمیں کیسے حاصل کرنی ہے، اور خوشی ہمیں کیسے حاصل کرنی ہے، اس کا ہمیں جو ہے، اور اس میں زیادہ تر داخلیت ہے انسان، ٹھیک ہے. اور یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خوشی کا سورس انسان سے باہر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر. اور اسی کے حوالے سے پھر ٹیلر ایک لفظ استعمال کرتا ہے ایکسپریسو انڈیویجولزم، ایک خاص طرح کی انفرادیت پسندی جو اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کرنا چاہتی ہے. یہ آگے جا کر بھی بات آئے گی کہ ویسے تو انڈیویجولزم کا مطلب یہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی میں ہوں اور میری ذات ہے اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. چارلز ٹیلر یہ بات کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر اس کی ایک بہت اہم ضرورت ہے ریکگنیشن. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی آپ کتنا کچھ یہ کہتے رہے نا کہ بھائی میں بس میں ہوں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو چارلز ٹیلر بھی یہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. انسان کی شخصیت کی تشکیل سماج کے ساتھ ایک ڈائلاگ کے نتیجے میں ہوتی ہے، اس کی تشکیل، اور انسان کو اپنے ادب کی ضرورت ہے. پھر وہ ایک بہت اہم فرق بیان کرتا ہے آنر میں اور ڈگنیٹی میں. چارلز ٹیلر وہ کہتے ہیں جو روایتی معاشرہ تھا، مڈل ایجز کا تھا، میڈیول دور کا تھا، کرسچن دور تھا، اس میں جو سب سے اہم لفظ تھا وہ کیا تھا، وہ ڈگنیٹی، وہ آنر تھا. اور آنر کہاں سے آتا تھا؟ آنر زیادہ تر وہبی ہوتا تھا، کسبی نہیں ہوتا تھا. یعنی وہبی کا مطلب کیا ہے، گیون تھا. یعنی میں ایرسٹوکریسی میں پیدا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہو گیا ہوں جو اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے، یا میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوں کہ میرے والد صاحب، میرے دادا ایک ایسے پیشے سے وابستہ ہیں کہ جو پیشہ جو ہے وہ بہت بڑھیا ہے، ٹھیک ہے، یا میں کلرجی کے ہاں پیدا ہو گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنر جو ہے وہ گویا انسان کوئی کماتا نہیں تھا بلکہ ایک گیون تھا. اسی وجہ سے سوشولوجی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے سوشل موبلٹی. تو مڈل ایجز میں سوشل موبلٹی نہیں تھی، بس آپ جس جگہ پر آپ پیدا ہوئے ہیں آپ اسی میں زندگی بسر کریں گے، آپ کے باپ دادا بھی وہیں تھے، آپ کی نسلیں بھی اسی میں رہیں گی. لیکن چارلز ٹیلر یہ کہتا ہے کہ ماڈرنٹی میں آ کر ایک تصور پیدا ہوا جس کو کہا جاتا ہے ڈگنیٹی. اور ڈگنیٹی کا تصور یہ ہے کہ وہ ڈگنیٹی غیر سے ملتی ہے مجھے، اور وہ ایک طرح سے ایکوائرڈ ہے، اور میں اپنے بارے میں جو بھی طے کروں گا تو لوگوں کو نہ صرف یہ ہے کہ اس کو قبول کرنا چاہیے بلکہ لوگوں کو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ خدا کا انکار کرتے ہیں تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو گوارا کیا جائے بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا احترام کیا جائے.
اس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ماڈرنٹی میں ڈفرنس کو قبول کیا جاتا تھا یا برداشت کیا جاتا تھا، پوسٹ ماڈرنٹی میں ڈفرنس کو کیا کیا جاتا ہے؟ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو انسان یہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے احترام دیا جائے اور مجھے مرتبہ دیا جائے. تو اسی طریقے سے یہ جو جس کانٹیکسٹ میں گفتگو ہو رہی ہے نا، ٹرانسجینڈرزم کی بات ہو رہی ہے، یا یہ بات کہ بھائی میں ایک ایسی زندگی بسر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ جس میں میری جو سیکشل اورینٹیشن ہے وہ ہومو سیکشل ہے، ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اس کو کوئی ٹیبو نہ بنائیں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے عزت دی جائے اور مجھے ویسی عزت دی جائے جیسے دوسروں کو دی جاتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ دی جائے. کیوں؟ کیونکہ میں نے تو ہمت کی ہے، میں نے تو روایت کو توڑا ہے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں وہ لوگ جو کوئر کہلاتے ہیں، کوئر یعنی جو ٹیڑھے میڑے ہیں، ان لوگوں کا مرتبہ زیادہ ہے اور ان لوگوں کے بارے میں حساسیت بھی بہت زیادہ ہے. یعنی کسی عام آدمی کی آپ توہین کر دیں، ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن آپ کسی جو ہے ہومو سیکشول کی یا آپ کسی ٹرانسجینڈر کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیں تو وہ بہت زیادہ اسکینڈلائز ہو جائے گی. تو وہ چارلس ٹیلر یہ کہتا ہے کہ اب انسان اصل میں ریکگنیشن بھی چاہتا ہے، انسان جو ہے وہ ڈگنیٹی چاہتا ہے. اور ڈگنیٹی اس لیے آپ کو پتا پچھلے کچھ سال پہلے امریکہ میں ہی باقاعدہ یہ بات اخباروں میں بھی آئی، اسکینڈلائز بھی ہوئی اور کورٹ تک پہنچی کہ وہاں پر کچھ بیکرز تھے، کرسچن بیکرز، انہوں نے یہ کہا کہ وہاں آپ کو پتا نا کہ شادی میں کیک بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح جو ہومو سیکشول جو میرجز ہو رہی ہیں ہم اس کے لیے وہ الگ ہم کیک بیک نہیں کریں گے. تو اس بات کو باقاعدہ اچھالا گیا اور باقاعدہ کورٹ کے ذریعے جبراً یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو لازماً یہ کیک بیک کرنا ہے. تو اب ظاہری بات ہے جو خاص طور سے ریلیجیس فریڈم کی بات ہوتی تھی اس کی انتہا پھر یہ بھی ہے کہ بھائی نہ صرف یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو قبول کریں بلکہ جو بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ ہے ویسا ہی رویہ آپ کا ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور ایک خاص طرح کا جبر اس میں پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں آگے ایک تصور انہوں نے پیش کیا ہے میکنٹائر کے حوالے سے ایموٹیوزم کا. ان سب چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز چل رہی ہے؟ فرد کی داخلیت، اس کی خوشی، اس کے جذبات، اور پھر وہ چیزوں کو طے کرے گا اور پھر اس کو ریکگنیشن ملنی چاہیے، اس کو ڈگنیٹی ملنی چاہیے. اسی میں پھر وہ تذکرہ کرتا ہے میکنٹائر کے تصور کا ایموٹیوزم. میکنٹائر کی ایک کتاب ہے آفٹر ورچو، جس میں اس نے ٹریس کیا ہے جو مغرب کی جو تاریخ ہے، آپ کہیں کہ اخلاقیات کی، اس کو. تو میکنٹائر نے کہا ہے کہ ایتھکس کے جو ہے نا دو بنیادی آپ کہیں کہ اصول ہیں. ایک اصول اس کے اندر ہے دا نیچر آف اینڈز. اینڈز کا ایک تصور ہوتا ہے. اینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقصد، پرپس، ٹیلوس. کوئی نہ کوئی اینڈ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے. تو جو روایتی اخلاقیات ہوتی تھی اس میں مقصد اور نیت کیا ہوتا ہے؟ رضا الہی، ٹھیک ہے. تو اینڈز کا تصور اس میں پایا جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کمیونٹی کا ایک تصور پایا جاتا ہے، سماج کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ بھئی ایک تو اخلاقیات میں ایک ٹیلوس ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ اخلاقیات کلیکٹیو ہوتی ہیں، کمیونل ہوتی ہیں. انفرادی اخلاقیات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یعنی اخلاق ایک اجتماعی معاملہ ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ اخلاق کا تعلق جو ہے وہ مقاصد سے ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق اجتماعی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی جدید ویسٹ کے اندر ہوا یہ ہے کہ اخلاق کو ایک جذباتی مسئلہ بنا دیا گیا ہے، انفرادی مسئلہ، اور اس کا تعلق سمجھ فہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی پرماننٹ چیز سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ جذبات سے ہے. ایموٹیوزم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ نکاح کی زندگی اچھی زندگی ہے اور بدکاری کی زندگی بری زندگی ہے، تو ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نکاح والی زندگی پسند ہے اور مجھے بدکاری اچھی نہیں لگتی. یا میں یہ کہوں کہ یار دودھ پینا
تو اچھا عمل ہے، پاکیزہ عمل ہے، شراب پینا نجس عمل ہے، خبیث عمل ہے، برا عمل ہے، تو وہ اصل میں کچھ بھی میں نہیں کہہ رہا، اس کے پیچھے کوئی اس کی کوئی اور ویلیو نہیں ہے، بس میں اپنے ایموشنز کا، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایموٹیوزم، کہ اخلاق اصل میں ریڈیوس ہو جائیں گے میری پریفرنس پر، میری ٹیسٹ پر، میرے ایموشنز پر. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی انیٹ ایلیمنٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فکس ٹیلوس نہیں ہے، بلکہ یہ فرد کا معاملہ ہے، اس کی پریفرنس ہے، اس کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر بھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ بھائی مجھے کیا چیز تسکین دیتی ہے. سیکشل ریولوشن میں کیا ہوا ہے کہ بھئی میرے لیے کس طرح کی جنسی زندگی بامانی ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایک مرد ہوں اور مجھے ایک مرد کے ذریعے جنسی تسکین ملتی ہے تو بس میرے لیے یہ ٹھیک ہے، میرے لیے یہ مورل ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں عورت ہوں اور عورت ہی کے ذریعے مجھے تسکین مل جاتی ہے تو میرے لیے یہ بات مورل ہے. یعنی یہ وہ کارل ٹرومین ان تھنکرز کا بتا رہے ہیں، ان کانسیپٹس کا بتا رہے ہیں جن کے ذریعے گویا تشکیل ہوئی ہے اس پورے تصور کی. پھر ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جو ماڈرن ویسٹرن تصور ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ ہے. تو چارلس ٹیلر یہ کہتا ہے یا فلپ ریف یہ کہتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو آپ سمجھ لیں کہ تھرڈ ورلڈ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اینٹی ہسٹوریکل ہے. اینٹی ہسٹوریکل کن معنوں میں ہے کہ یہ تاریخ کا انکار کرتے ہیں. تاریخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاریخ کا ایک مطلب روایت بھی تو ہے نا، کہ بھائی ہمارے ہاں ایسے ہی معاملات چلے آ رہے ہیں. تو یہ جو تھرڈ ورلڈ ہوتے ہیں یہ آئیکونو کلاسٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ بت شکن ہوتے ہیں، یہ روایت شکن ہوتے ہیں، یہ ہر طرح کی جو روایتی چیزیں ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں. یہاں میں ایک کوٹیشن چاہتا ہوں فلپ ریف کی پڑھ دوں. کہتے ہیں whether are third worlds as inventions of radically remissive late second world elites can be called cultures takes the answer. I believe that our third should be called anti-cultures. Anti-cultures translate no sacred order into social. Recycling fantasy first, thirds exist only as negations of sacred orders in second. یعنی وہ تھرڈ ورلڈ کو کیا کہتا ہے؟ یہ اینٹی کلچر ہے، کیونکہ کلچر کے اندر ایک تصور پایا جاتا ہے تاریخی تسلسل کا بھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اینٹی کلچر ہے. اور یہ آگے جا کر وہ بتائے گا کہ جو جدید دور میں جو سب سے بڑا اینٹائی کلچر تصور ہے وہ مثال کے طور پہ پورنوگرافی کا تصور پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو خود سارے ثقافت کے تصور ہی کا انکار ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تصور مغرب میں جو ہے وہ اب قبول کیا گیا ہے. پھر وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے ڈیتھ ورکس. آرٹ کا مقصد یہ رہا ہے ہمیشہ سے انسان کو ترفع عطا کرنا، انسان کے باطن میں بالیدگی پیدا کرنا. ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا کتھارسس، جس کا ترجمہ کچھ لوگ تزکیہ بھی کرتے ہیں، کہ آرٹ کا ایک مقصد کیا تھا؟ تزکیہ، نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کو بالیدگی دینا، نفس کو ترفع دینا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو یہ ڈیتھ ورکس ہیں جو اصل میں کلچر کو تباہ کرتے ہیں. اور پھر اس میں وہ بہت سی چیزوں کا آگے تذکرہ کرتا ہے. پھر آگے وہ ذکر کرتا ہے فارگیٹفلنس کا، جس کا ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، کہ اس نے کہا ہے خاص طور پر کہ جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے نا یہ ہمیں فارگیٹفلنس سکھاتا ہے. یعنی یہ ہماری یادداشت کو مضبوط نہیں کرتا بلکہ ہماری یادداشت کو ختم کرتا ہے، ہماری یادداشت کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے. یہ ابھی تک ہم نے جو اس کا پہلا حصہ تھا جس میں کچھ تمہیدی باتیں کارل ٹرومین نے کی ہیں اور کچھ تھنکرز کے حوالے سے ذکر کیا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے ایک تو ایکسپریسو انڈیویجولزم کا تذکرہ ہے، پھر جو ہے وہ ڈیتھ ورکس کا تذکرہ ہے، پھر اینٹی کلچر کا تذکرہ ہے، اور پھر جو ہے وہ فارگیٹفلنس کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے جو جدید کلچر ہے وہ چیزوں کو بھلا دیتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں رومانٹسزم کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کا آغاز انہوں نے کیا ہے روسو سے. روسو کا ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینز. انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا تھا
اور ہر طرف اب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو وہ زنجیریں کیا ہیں؟ وہ زنجیریں سماج کی ہیں، وہ زنجیریں زبان کی ہیں، وہ ریت رواج کی ہیں، وہ مذہب کی ہیں، وہ ادب کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ روحانیت کی ہیں. تو انسان کو اس کو توڑنا ہے. اور دوسروں کی جو ایک بہت مشہور کتاب ہے وہ کنفیشنز کے نام سے ہے. ایک کتاب کنفیشنز مغرب کی جو علمی روایت ہے وہ سینٹ آگسٹائن کی کتاب ہے، وہ تقریباً 4 صدی عیسوی کی ہے. اور یہ جو روسو کی کتاب ہے یہ 17ویں صدی عیسوی کی ہے، روسو کی کتاب کنفیشن. ان میں جیسے دونوں کتابوں کو سامنے رکھ لیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ایک روایتی آدمی کیا ہوتا ہے اور ایک جدید آدمی کیا ہوتا ہے. سینٹ آگسٹائن کی کتاب کنفیشن ہے اور ساری کی ساری جیسے خدا کے تصور سے بھری ہوئی ہے، یعنی خدا کے سامنے بندہ ایک عرضداشت بیان کر رہا ہے. اور سینٹ آگسٹائن کا ڈکٹم اصل میں کیا تھا کہ اے خدا تو ہے اس وجہ سے میں موجود ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکارت نے اصل میں سینٹ آگسٹائن کے تصور کو الٹا دیا. سینٹ آگسٹائن تو یہ کہتا تھا کہ اے خدا تو ہے، تیری بنیاد پر میں موجود ہوں. اور دیکارت نے کیا کہا کہ میں ہوں، ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں اس وجہ سے میں ہوں، اور پھر میرا ہونا لازم کرتا ہے خدا کے ہونے کو. تو میرے ہونے کی وجہ سے خدا کا وجود ثابت ہے. جبکہ وہاں کیا تھا؟ خدا کے وجود کی وجہ سے میرے ہونے کی کوئی حقیقت ہے، کوئی حیثیت ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے. تو یہ جو روسو کی کنفیشنز ہیں اس میں سیلف کا تصور بہت زیادہ ابھرا ہوا ہے، بہت زیادہ آگے کو آیا ہوا ہے. بس ایک یہ کوٹیشن پڑھ کے آج کی ہم نشست ختم کرتے ہیں. یہ کنفیشنز کی ایک عبارت ہے. کہتے ہیں the particular object of my confessions is to make known my inner self exactly as it was in every circumstance of my life. It is the history of my soul that I promised, and to relate it faithfully I require no other memorandum. All I need do as I have done up till now is to look inside myself. یعنی آپ دیکھیں نا کہ میں، میری ذات، میرا درون، میرا باطن، اور کہا کہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اپنے اندر جھانکنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر گویا وہ جو کہتا ہے نا کہ سائیکولوجائزیشن آف دا سیلف، کہ سیلف اور سیلف کو سائیکولوجائز کرنا کہ میں ہوں اور میرا باطن ہے اور بس وہی میرے لیے اہم. تو یہ جو ایک تصور ہے کہ پہلے خدا اہم تھا یا روایت اہم تھی یا جو مذہب اہم تھا، اس کی جگہ اب جو ہے وہ انسان کے نفس نے لے لی. پھر اس کے بعد وہ ایک یہاں پر چیپٹر ہے، اس کا عنوان ہے ان ایکنالجڈ لیجسلیٹرز. یہ اصل میں پی بی شیلی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پوئٹس ہوتے ہیں نا یہ کیا ہیں؟ یہ ان ایکنالجڈ لیجسلیٹرز آف دا ورلڈ ہیں. یعنی یہ بھی لیجسلیٹرز ہیں، یہ بھی قانون سازی کرتے ہیں لیکن ان کو ایکنالج نہیں کیا جاتا. اور جیسے ان آفیشل لیجسلیٹرز، یہ بھی ریت رواج طے کرتے ہیں، یہ بھی قوانین طے کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہی بات ہے کہ قوت اختیار نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ سلطہ نہیں. تو یہ آگے تذکرہ ہے 3 شاعروں کا، ولیم ورڈسورتھ کا اور شیلے کا اور بلیک کا. اور اس کے ذریعے جو وہاں پر موومنٹ پیدا ہوئی اس کو رومانٹسزم کہا جاتا ہے. اور رومانٹسزم میں بھی اصل چیز کیا ہے؟ انسان کا داخل ہے، انسان کا سیلف ہے اور اس کے جذبات اور احساسات اور تخیل. دیکھیں کامن کیا بات ہے انلائٹنمنٹ میں بھی اور کاؤنٹر انلائٹنمنٹ میں بھی، وہ انسان کا نفس ہے، انسان کا باطن ہے. ایک جگہ عقل کو اہمیت ہے اور ایک جگہ جذبات کو اہمیت ہے. اس کے بعد جو اگلا جو چیپٹر ہے جو ہمارا خیال تھا کہ آج ہم اس پر بات کریں گے لیکن وہ وقت مکمل ہو گیا ہمارا، وہ تھا پلاسٹک پیپل کے حوالے سے. جو ماڈرن سیلف ہے یہ پلاسٹک ہے، یہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پروٹین سیلف ہے. اور اس میں 3 تھنکرز کا انہوں نے ذکر کیا ہے. ڈاروین کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مارکس کا ذکر کیا ہے اور تیسرا جو ہے وہ نیٹشے کا ذکر کیا ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ 2 ہفتے بعد جب ہم یہاں بیٹھیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے اور باقی اس کتاب پر بھی ہم ریویو دیں گے. تو کوئی سوال اگر کسی نے کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھنی.